کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. وہاں پر بہت ساری فیمیلز سوری ٹو سے شاید مجھے گالیاں دیں گی, برا بھلا کہیں گی. لبرٹی اور اس ورڈ کے لیے سوری, جو بغیرتی ہے نا اس میں فرق ہے. اور یہ فیمنزم کا مطلب ولگیرٹی, بغیرتی یہ چیزیں نہیں ہیں. ہجوم میں تو بھائی پھر کتے بھی وار کرتے ہیں. عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. یہ تو پھر اوپن انویٹیشن دے رہی ہیں سوری ٹو سے. ایسی فیمیلز کے بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں, اور ان کیس اگر کوئی رہ گئی ہیں جن کے نہیں ہوئے ان کے ہونے چاہیے. برساتی کیڑے بس برسات کے ٹائم پہ نکلتے ہیں. کہ آپ خود بتا رہی ہیں کہ آپ کیا ہیں, اور آپ پھر کہہ رہی ہیں کہ سامنے والا مجھے عزت دے. آپ خود کو خود گالی دے رہی ہیں. آپ کے ہسبینڈ کا کہیں نہ کہیں کوئی افیئر ہوگا نا. اور بہت ساری فیمیلز اس میں سوری ٹو سے وائرل ہونے کی وجہ سے, فیمس ہونے کی وجہ سے اس کا حصہ بن جاتی ہیں. ناچ کے اپنے حق مانگ رہے ہو. آپ کی ایک بچی جو چھوٹی ہے, اس میں سے بہت ساری خواتین ہیں جو میرڈ ہوں گی, وہ کیا سیکھ رہی ہیں آپ سے؟ یار یہ بندی تو خدا بن کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے اگر یہ کسی نے ویڈیو دیکھی ہوگی, انفیکٹ میں تو کہوں گی کہ نہ ہی دیکھیں. اگر جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بچ گئے ہیں, ان کی آنکھیں اس گناہ سے بچ گئی ہیں, تو بچی رہیں. آپ ضرور دیکھیں گے, آپ نے جو بات کر دی ہے نا آپ دیکھیں گے. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گرو پاکستان, میں ہوں اشفاق مشتاق. ناظرین آج ہم نے دعوت دی ہے مس امل چوہان کو ایک دفعہ پھر, اور آج کے اس ٹاپک پہ ہم ان سے جانیں گے کہ عورت مارچ کیا ہے, عورت کی اور ان عورت مارچ میں جو خواتین تھیں خصوصاً ان کی کیا ڈیمانڈس ہیں, ان کو یہ کیسے دیکھتی ہیں, اور اس کا ہماری سوسائٹی پہ کیا رد عمل آنے والا ہے, اس میں کیا بہتری آئے گی یا کیا بگاڑ آئے گا. تو یہ تمام چیزیں آج ان سے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹس نکلتے ہیں, آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کی کیا رائے ہے, اور اگر ممکن ہو سکا تو ہم اس کے اوپر ایک اور سیشن بھی ترتیب دیں گے. تو چلتے ہیں مس امل سے اور ان سے کرتے ہیں گفتگو. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں میم. اگین تھینک یو ایک اور سیشن کے لیے آپ نے ٹائم نکالا. آج کا جیسا کہ انٹرو میں بتایا کہ ہمارا ٹاپک ہے عورت مارچ. عورت مارچ کیا ہے اور عورتوں کے اس میں جو سلوگنز رہے ہیں, سلوگنز کو ہم کرتے ہیں سائڈ پہ فی الحال. عورت مارچ کیا ہے اور عورتوں کی جو بیسک ڈیمانڈز ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کیونکہ آپ خود ایک خاتون ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میرا بولنا ٹوٹلی ایک اپوزٹ ہی رہے گا, تو چونکہ آپ خاتون ہیں تو آپ کیسے اس سین کو دیکھتی ہیں, اس بارے میں بتائیے گا. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, کہ مجھے اس ٹاپک پہ بولنے کا موقع ملا. میں خود ایک فیمیل ہوں. یہاں پر بہت ساری فیمیلز سوری ٹو سے شاید مجھے گالیاں دیں گی, برا بھلا کہیں گی, کیونکہ اب جو میں بولنے لگی ہوں لیکن وہ ریالٹی بیس ہے. کہتے ہیں نا کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور وہ جلدی ہضم نہیں ہوتا ہم سے. تو یہاں پر سب سے پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گی کہ عورت مارچ, عورت مارچ جس کو ہم نے آزادی مارچ کا بھی ایک نام دیا, اور بیسکلی ہم کیا کہتے ہیں, ویمن ایکٹیوسٹ ہیں ہم. میں بھی ویمن ایکٹیوسٹ ہوں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, ویمن ایکٹیوسٹ بھی ہوں, بہت سارے ویمنس کے رائٹ کے لیے کام بھی کیا ہے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے, ہم لوگوں نے فیمنزم کو جو ہے وہ ولگیرٹی کے ساتھ مرج کر دیا. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ولگیرٹی کیا ہے اور ریئل فیمنزم ہے کیا. فیمنزم کی ویوز چلی تھی, آپ نے جا کے کبھی وہ 3 ویوز پڑھی ہیں کہ وہ کیا تھیں, اور ہم نے اس کی بیس ہی چینج کر دی ہے ٹوٹلی. ہم ولگیرٹی کی طرف لے آئے ہیں. اب ولگیرٹی کی طرف کیوں لے آئے ہیں ہم فیمنزم کو؟ آپ نے رائٹس کی بات کی کہ جی جو یہ آزادی مارچ ہے اس میں فیمیلز اپنے رائٹس مانگ رہی ہیں. آزادی مارچ تو ایک پولیٹیکل مارچ تھا کہ جی ہم نے آزادی, فیمیلز یہاں پر میں نے فیمیلز کو یہاں میں نے آزادی مارچ یہاں پر کیوں اسپیسیفکلی ورڈ بولا, وہ تو ایک دوسری والی تھی نا. یہاں پر فیمیلز کو باقاعدہ میں نے, اگر آپ ان کے یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, نعرے لگاتے ہوئے سنا ہے کہ جی یہ تو ان لوگوں کی عورت مارچ تو ہے نا, عورت مارچ کے ساتھ یہ آزادی مارچ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیمانڈ ہی آزادی کر رہی ہیں. اچھا یہ بات کرتے ہیں اس کے اوپر, پھر وہ سلوگنس کی بھی بات کرتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک خاتون ہیں, بینگ اے خاتون, بینگ اے لیڈی, آپ یہ بتائیے گا کہ عورت کی کیا ایسی ڈیمانڈز ہیں, آپ کیا چاہتی ہیں ایسا کہ جو آپ کو مل جائے آپ مطمئن ہیں؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے, میں ایک مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جی یہ ایک بندی جو کام نہیں کرتی, بس گھر میں رہتی ہے اس لیے اس کی سوچ اتنی محدود ہے, اور اس نے بالکل, میں کام کرتی ہوں, مجھے رات کو 12 1 بج جاتے ہیں. انفیکٹ مجھے اگر کہیں آؤٹ آف سٹی بھی جانا پڑا ہے, کچھ میٹنگز ہیں یا کوئی چیز ہے تو میں جاتی ہوں.
تو آپ یہ چیز تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندی جی 4 دیواری میں رہتی ہے اس لیے اس کی سوچ ایسی ہے یا اس کی شاید ضرورتیں بس یہی ہیں اور یہاں پر جی ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے مجھے کہا سب سے پہلا جو میں اپنا رائٹ ڈیمانڈ کروں گی وہ یہ ہے کہ مجھے زندہ رہنے کا حق دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ جو غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہر کسی کو زندگی موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, تو انسان کو اسے نہیں اپنے ہاتھ میں, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کریں تو بہتر ہے. بالکل پہلا حق, بالکل آپ کو ڈگنیٹی کے ساتھ آپ زندہ رہنے کا حق ہے. اس کے بعد آپ کو رسپیکٹ دی جائے. جتنی عزت اسلام نے اور قرآن پاک نے عورت کو دے دی ہے نا, اس کے بعد شاید کچھ بچتا نہیں ہے. پھر یہ سڑکوں پہ جا کے کون سی رسپیکٹ ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ آپ رسپیکٹ سے ہو, آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے, ہیلتھ ایشوز ہیں, آپ کو اگر میڈیکل کی فیسلٹی مل رہی ہے, آپ کو اچھا پڑھایا گیا ہے, آپ ایک اچھی جاب کر رہے ہو, آپ اپنی مرضی سے اپنے کپڑے چوز کر سکتے ہو, بھائی میں نے یہ پہننا ہے. مطلب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی لمیٹیشنز ہی بھول جائیں. ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں, جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ہمیں اسے فالو کرنا پڑتا ہے, بینگ اے مسلم بھی. آپ کو اپنی ڈریسنگ, ہر چیز کو, میں اس پہ یہاں اتنی زیادہ بات نہیں کروں گی, لیکن اگر آپ کی یہ چیزیں آپ اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, تو یہ آپ کے حق مل تو رہے ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ سب سے بڑی چیز کہ اگر دیکھا جائے تو ہماری بہت ساری فیمیلز, چاہے وہ کسی بھی حصے میں ہیں ایج کے, ورکنگ وومنز ہیں. آپ بھی یہاں انٹرویوز کرتے ہیں, آپ کے پاس بہت ساری فیمیلز آئی ہوں گی جو پیرنٹنگ کی طرف بھی ہیں, کافی ایج ہے ان کی, جو بہت ینگ بھی ہیں, ورکنگ وومنز ہیں, بالکل اپنی مرضی سے کام کر رہی ہیں. اور کیا آزادی چاہیے؟ آپ اپنے آپ کے خود کے ایکسپینس خود اٹھا پا رہے ہو. کہیں مجھے ایسا فیل آتا ہے کہ لبرٹی کو ہم نے تھوڑا سا نا غلط ٹرانسلیٹ کر لیا ہے, کہ میں نے کہتے ہیں کہ انگلی پکڑائی ہے, اور آپ کہتے ہیں ہاتھ پکڑ لیں, ہاتھ پکڑائے تو کہتے ہیں بازو ہی پکڑ لیں. تو ان کی جو تھوڑی ہمارے معاشرے میں جو خواتین کو لبرٹی مل رہی تھی, اس کا وہ ناجائز اور غلط استعمال کر کے ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہی ہیں کہ مزید ہمیں یہ چاہیے. اور وہ جس مزید کی طرف جا رہی ہیں, میرا یہ بلیو ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کہ وہ مزید ان کو لبرٹی یا سکون نہیں دینے والا, وہ بربادی ہے. وہ چیز وہ پتہ کیا کر رہی ہیں, دیکھیں لبرٹی اور اگین سوری, لبرٹی اور اس ورڈ کے لیے سوری, جو بغیرتی ہے نا اس میں فرق ہے. ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. اور یہاں پر ایڈوانسمنٹ ہی ہے ایکچولی, بالکل, تو جس لبرٹی کے ایڈوانسمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ جس طرف جا رہی ہیں نا, وہ اس سے شاید جو آنے والی ہماری نسل ہے نا, اس کے لیے بھی, اسپیشلی فیمیل کمیونٹی, ان کے لیے بھی مشکل کر رہی ہیں. کیا ہوگا, گھر والے اور کانشیس ہو جائیں گے, بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس آنا شروع ہو جائے گا. کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کی جو زیادتی ہے نا وہ اچھی نہیں ہے, اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ نیگیٹو ہی آتے ہیں. اور یہ جو اب آزادی کی طرف چل پڑی ہیں کہ جی ہمیں آزادی چاہیے, آزادی چاہیے, کون سی آزادی چاہیے؟ اچھا مزے کی بات, کسی بھی ایسی بندی کو آپ بلائیں, میں آپ کو خود کہوں گی کہ جو سپورٹ کرتی ہو اس کو, عورت مارچ کو, آپ انہیں بلائیں اور آپ انہیں بلا کے اس سیٹ پہ بٹھا کے نا ان سے پوچھیں, صرف یہ پوچھ لیں کہ آپ کے بیسک رائٹس کیا ہیں. بالکل, یقین کریں آپ مجھے بھی بلا لیں, اگر وہ بندیاں آپ کو اپنے بیسک رائٹس بتا گی نا, انہیں یہی نہیں پتا کہ وہ کس چیز کے لیے سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں. انہیں اپنے بیسک رائٹس پتہ ہی نہیں ہے. بھائی کون سے حق مانگ رہے ہو آپ, کلیئر تو کرو. سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ وہ مانگ کیا رہی ہیں, لیکن حق چاہیے انہیں. اچھا, اب یہ تو ہو گیا بیسک رائٹس کے بارے میں. اور وہاں پر جو عورت مارچ اب سالانہ ایک تہوار بن چکا ہے, اس میں خواتین کا گھر سے نکلنا اور پلے کارڈز اٹھا کے کچھ ڈیمانڈز کرنا, ان میں ہم کچھ ڈیمانڈز کو جو ہے نا حذف کر لیتے ہیں, جو کہ واقعی میں ولگر ٹائپ کی چیزیں ہیں, یا جو سو کالڈ ولگر, بہت سوفسٹیکیٹڈ ورڈ یوز کیا آپ نے, اسی لیے میں نے ولگر کا ورڈ یوز کر لیا. ہم اس میں بات کرتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ایک روشنی ڈالتے جائیں, جو پلے کارڈز وغیرہ میں پڑھنے کو ہے ان کے مطالبات. اگر دوپٹہ پسند ہے تو آنکھوں پر باندھ لو. یہاں پر میں ایک ہی چیز کہوں گی کہ وہ بندہ جس کو دوپٹہ پسند ہے وہ اپنی آنکھوں پہ باندھ دے, لیکن آپ لوگ جہاں لینا چاہیے دوپٹہ آپ لوگوں کو, آپ نہیں لیں گی, لیکن سامنے والا دیکھیں, اگر آپ نے دوپٹہ لیا ہوا ہے نا تو آپ شاید خوبصورت ہی لگیں گی, لیکن اگر وہ بندہ آنکھوں پہ باندھ لے گا نا تو وہ پاگل ہی لگے گا. تو یہ کیا سلوگن ہے؟ مطلب آپ کو دوپٹہ پسند ہے تو آپ, ویسے فیمیل سب سے پہلے اگر دیکھا جائے نا, موسٹلی فیمیلز کمیونٹی کیا کرتی ہیں کہ جب ان کے حق کی بات آتی ہے نا, اسلام کو بیچ میں لے آتی ہے. بالکل,
اور اسلام اتنا ہی لاتی ہیں جتنا ان کے حق کو ریپریزنٹ کر رہا ہو. دوپٹہ یہ بھی اسلام کا حق, تو اس کو ہم اگنور کر دیا. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی اگر آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا تھا جی لال لال لہرائے گا یہ سارا, اچھا اس پہ جو ڈھول پیٹ رہے ہیں نا وہ مرد حضرات ہیں. اچھا وہ جو خاتون کی جس کی بات کر رہی ہیں اس کے گرد اتنی خواتین نہیں جتنے مرد حضرات ہیں. یہ کیا کانسیپٹ ہے, یہ آپ مجھے بتائیں گے نا, میں نے تو آپ کو فیمیلز والا بتا دیا. میں تو ان کو مردوں کی لسٹ سے آؤٹ سمجھتا ہوں. یا وہ پیڈ ہوں گے. بالکل ڈھول بجانے والے وہ مرد حضرات ہیں اس لال لال لہرائے گا میں. اور دیکھیں آپ کیا آزادی طلب کریں, آپ نے اگر یہ کسی نے ویڈیو دیکھی ہوگی, انفیکٹ میں تو کہوں گی کہ نہ ہی دیکھیں, اگر جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بچ گئے ہیں, ان کی آنکھیں اس گناہ سے بچ گئی ہیں تو بچی رہیں. آپ ضرور دیکھیں گے, آپ نے جو بات کر دی نا آپ دیکھیں گے. اچھا وہ بندی پراپر لائک ہماری میں چلے پاکستانی انڈسٹری کی ہی بات کر لیتی ہوں, ہمارے ایسے آئٹم سانگز نہیں ہوں گے سوری ٹو سے جس طرح کا لائک ڈانس سڑک پہ ہزاروں مرد حضرات کے سامنے کر کے وہ بندی اپنے حق مانگ رہی ہے. وہ آئٹم سانگز ویسے نہیں ہوں گے جس طرح کا اس بندی نے, یہ کون سا حق ہے, کون سی عزت مانگ رہے ہیں, عزت کیوں اس پہ آپ اپنی, اگر آپ فیمیل ہیں نا واقعی فیمیل ہیں اور آپ عزت ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو آپ ایک سڑک پہ بنا دوپٹے کے اور اس طرح سے ناچ کے, چلے بنا دوپٹے کو بھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے, آپ سڑک پہ ناچ کے کون سی عزت ملتی ہے, آپ یہ تو پھر اوپن انویٹیشن دے رہی ہیں سوری ٹو سے. سلوگن 2 تمہارے باپ کی سڑک نہیں ہے. دیکھیں اگر باپ کی سڑک ان کے نہیں ہے نا تو باپ کی سڑک آپ کے بھی نہیں ہے, یہ تو گورنمنٹ کی سڑک ہے, اس میں تمہارے باپ کی سڑک. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس کا کنسیپٹ کیا تھا آپ کو پتا ہو تو بتائیے گا ذرا کہ سڑک بیچ میں کہاں سے آ گئی عورت مارچ کے. دیکھیں کہ میں کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے ناچ گانا کروں اور تمہیں رائٹ نہیں ہے کہ مجھے روک سکو, ٹھیک ہے کہ تم مجھے روک سکو. یہاں پر بہت ساری فیمیلز میرے ساتھ ڈس ایگری کریں گی اور وہ اس چیز میں جی ہراسمنٹ کو لے آئیں گی, ریپ کیسز کو لے آئیں گی, ان ساری چیزوں کو میں اس چیز سے ڈینائی نہیں کرتی, وہ ایک ٹوٹل الگ ایشو ہے ٹھیک ہے, جو یہ ریپ ایشوز یہ آ جاتے ہیں. لیکن اب ایک چیز اگر آپ ایک دیکھیں فیمیل کو نا اللہ تعالیٰ نے ایک حص دی ہے ٹھیک ہے, اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو جو بندہ انگلی بھی لگا رہا ہے نا وہ کس سینس میں لگا رہا ہے یا بات کر رہا ہے دیکھ رہا ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے, اس کو پتا چل جاتا ہے. فیمیل بہت چلاک ہوتی ہیں ٹھیک ہے, انہیں ایک خاتون نے خود ہی بتا دیا, میں تو تھک گیا ہوں اس بات کو منوانے کے لیے لیکن نہیں منوا سکا, آج قدرتی طور پہ ان کے منہ سے نکلا نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں انہیں یہ پتا ہوتا ہے کون انہیں فائدہ دے سکتا ہے, کون انہیں نقصان دے سکتا ہے. اس سینس میں فیمیل واقعی بہت تیز ہوتی ہیں. عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں. یہ جس نے بھی یہ سلوگن اور یہ لائن لکھی ہے میں کہتی ہوں کہ عقل اور شعور سے نا اس بندی کا کوئی تعلق ہوگا ہی نہیں, دور دور تک بالکل نہیں دور دور کیا مطلب کوئی لینا دینا غلطی سے بھی نہیں, عقل اور شعور اس کے پاس سے گزرے ہوں گے. مطلب آپ دیکھو آپ لائن کیا لکھ رہے ہو, اچھا ہر عورت کو اپنے پاؤں کے نیچے جنت ضرور چاہیے, اور آپ لائن کیا لکھ رہی ہو کہ عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے. بڑی کوئی عجیب سی لائن ہے, لیکن اپنے پاؤں کے نیچے جنت چاہیے. تو بھائی بچے پیدا کیے بغیر تو جنت آپ کو ملنے سے رہی. تو یہ دیکھیں نا یہاں پہ اگین وہی چیز آ رہی ہے کہ کیا اگر عورت نہیں تو پھر اس کے علاوہ کوئی ادر آلٹرنیٹیوز مارکیٹ میں موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں اگر کوئی ہیں تو ان خواتین سے سوال ہے کہ وہی رہنمائی کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جوڑوں کی صورت میں بھیجا ہے. اب سوری ٹو سے اتنا بولڈ بول رہی ہوں, مرد حضرات تو لائک بچہ پیدا کرنے سے رہے ٹھیک ہے, اور فیمیلز کو ایک رتبہ دیا ہے. یہ بھی ایک چیز ان کو ایسی نہیں جی وہ اس کے بدلے میں انعام ملا ہے آپ نے, اللہ تعالیٰ نے وہ جنت لائک جس میں لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں اسے اس بندی کے قدموں میں رکھ دیا ہے. یہ بہت بڑی ایک بات ہے اگر یہ سمجھے تو. یہ عورتیں جو عزت مانگ رہی ہیں, اپنے رائٹس مانگ رہی ہیں, ان کو جو عزت اور رائٹس دیے گئے ہیں وہ تو ان سے رکھے نہیں جا رہے, تو پھر کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں. مرد بنو خدا نہیں, سبحان اللہ, مرد بنو خدا نہیں. پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو جو ہے وہ مجازی خدا کا رتبہ دیا ہے, اور کہا تھا کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ جو ہے وہ الاؤ کرتے اللہ تعالیٰ تو وہ ہسبینڈ ہوتا. تو میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ کیا سوچ کے یہ چیز لکھی ہے, صرف اس لیے کہ ان پہ ریسٹرکشنز آ رہی ہیں, بندش وغیرہ کوئی نہ بالکل ریسٹرکشنز آ رہی ہیں, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں ان چیزوں سے تو آپ خدا نہ بنو یہ وہ. تو دیکھیں
آپ آدھی رات کو جب کہیں باہر نکل رہے ہوتے ہو یا آپ کو کوئی ایشو آ جاتا ہے, آپ کو پروٹیکشن چاہیے, تو آپ کو بھائی یاد آتا ہے, آپ کو اپنے والد صاحب یاد آتے ہیں, آپ کو اپنے ہسبینڈ یاد آتے ہیں اف یو آر میرڈ, یا اپنا بیٹا, بالکل بیٹا بڑا ہے تو آپ کو بیٹا یاد آتا ہے کہ یہ مجھے پروٹیکٹ, موسٹلی فیمیلز. وہ خاتون جن کا بھی بچہ چھوٹا بھی ہے نا بیٹا, تو وہ بیٹے کو لے کے باہر جانا پسند کرے گی رادر دین گوئنگ alone. ایگزیکٹلی. تو یعنی کہ آپ کو ایک چھوٹا بچہ بھی تحفظ فراہم کرتی ہیں, آپ سیکیور فیل کرتی ہیں, اور وہی بچہ بڑا ہو کر یا ہسبینڈ یا والد آپ کے اوپر کوئی بندش لگاتا ہے, ریسٹرکشنز لگاتے ہیں کہ بیٹا اس ٹائم تک گھر آ جانا, یہ کام کرو, یہ کام مت کرو, تو اس چیز کو خدا سے انہوں نے ریلیٹ کیا کہ جی آپ خدا مت بنے. دیکھیں میں نے بہت ساری خواتین بھی یہاں پر ایسی دیکھی ہیں جو ایسے ایسے فیصلے لے جاتی ہیں اور جن کی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے. کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑی اتھارٹیٹیو ہوتی ہیں, تو وہ اس طرح کے ڈیسیژنز لے جاتی ہیں کہ ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندی تو خدا بن کے بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے جو آپ استعمال کر رہی ہیں لڑکوں کے لیے. اور یہاں پر میں کوئی لڑکوں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی, میں خود ایک لڑکی ہوں. کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی یہ سارا کچھ جی پہلے اسکرپٹڈ ہے یہ سب کچھ, تو میں کلیئر کر دوں کچھ بھی اسکرپٹڈ نہیں ہے. مزے کی بات جو اس میں گئی ہوئی ہیں خواتین, ٹھیک ہے, جو سپورٹ کر رہی ہیں اس چیز کو اور گئی ہوئی ہیں, اگر آپ انہیں بھی یہاں بلا کے کہیں گے نا کہ اکیلے ہجوم میں, تو بھائی پھر کتے بھی وار کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو آپ انہیں اکیلے کہیں گے نا کہ آ کے یہاں پہ بولے اور 4 لوگوں میں بیٹھ کے کہیں ہاں میں فیمنسٹ ہوں. دیکھیں میں بھی فیمنسٹ ہوں, لیکن ویمن امپاورمنٹ اور یہ فیمنزم کا مطلب ولگیرٹی بغیرتی یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ یہاں آ کے نہیں بولیں گی اکیلی. کیوں بھائی, اگر آپ ایک چیز کو, میں کسی چیز کے اگر حق میں ہوں نا اور میں اسے سپورٹ کرتی ہوں تو میں اسے 4 لوگوں میں کیا اکیلے بھی آن کروں گی. اب ایک چیز میں خود ایک, اچھا یہ لوگ یہاں پر ایک اور چیز نہیں کہہ سکتے کہ میں وہ فیمیل ہوں جو گھروں میں بیٹھ کے جی آئی ہے جس نے پڑھا نہیں. میں ایسے ایسے انسٹیٹیوٹ سے پڑھی ہوں, یہاں پہ میں اداروں کے نام نہیں لوں گی, جہاں الیٹ کلاس آتی ہے, اور میں اب جاب بھی کر رہی ہوں. تو الحمدللہ میں پھر بھی ان خواتین میں سے نہیں ہوں جو یہ لال لال لہرائے گا کے نعرے لگاتی ہیں اور جی عورت مارچ کو سپورٹ کرتی ہیں. عورت مارچ والوں کو ذرا بٹھائیں نا, میری یہ خود آپ سے ریکویسٹ ہے, بلکہ مجھے بھی اس دن انوائٹ کیجیے گا کہ انہیں بٹھائیں اور ان سے پوچھیں چاہ کیا رہی ہیں, مانگ کیا رہی ہیں. انہیں خود بھی نہیں پتا ہوگا. اگر وہ ایک آپ سے کام کی بات کر گی, میں یہاں بیٹھ کے اپنے سارے کہے ہوئے الفاظ واپس لوں گی. ویسے جو عورت مارچ میں جو صحافی حضرات, یوٹیوبرز وغیرہ بھی جا کے ان خواتین کا یا مرد حضرات کا جو ان کو سپورٹ کریں, ان کا انٹرویو کرتے رہے, ان سے بات چیت کرتے رہے, تو کوئی کہیں سے آپ کو کوئی سپورٹیو آنسر نہیں مل پایا. حق چاہیے, کیا چاہیے آپ کو, عزت چاہیے. آپ اپنے یہ دیکھیں, اب یہ جو آپ نے 4-5 مجھے جی ان کے جو لائنز تھیں, سو کولڈ لائنز تھیں, تو یہ کیا سوچ کے لکھی ہیں؟ مطلب آپ کا عقل شعور سے کوئی تعلق, کوئی واسطہ ہے؟ اور آپ ایک خواتین, دیکھیں خواتین جو ہے نا, کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک پوری جو قوم ہے اس کی ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ کو چاہیے آپ نیشن بلڈرز بناؤ. اور اسی خاتون کو انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے, بچے کی پہلی انسٹیٹیوشن ہی ماں. آپ کیا سکھا رہے ہو ایک بیٹی؟ آپ ایک منٹ, آپ سڑک پہ ناچ کے اپنے حق مانگ رہے ہو. آپ کی ایک بچی جو چھوٹی ہے, اس میں سے بہت ساری خواتین ہیں جو میرڈ ہوں گی, وہ کیا سیکھ رہی ہیں آپ سے؟ یہی سیکھ رہی ہے کہ کل کو ہم نے بھی اسٹیج جگہ پہ کھڑے ہونے آ کے, مطلب یہ کون سے حق ہیں؟ آپ نہ اس کو سوسائٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہو, نہ آپ اسلام کے لحاظ سے سیو کر سکتے ہو. آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ کس طرف جا رہے ہو؟ مجھے کیا معلوم تمہارا موزہ کہاں ہے, بتائیے. ندر بکواس کا کرے, سلوگنز بہت اچھے ہوتے ہیں. تو یہ موزہ آیا کہاں سے, آپ کو کچھ علم ہے؟ نہیں, میں یہاں پر ایک چیز کہوں گی, یعنی کہ یہ چھوٹا سا کام ہے, اگر ہسبینڈ نے غلطی سے جسارت کر لی اپنی بیگم سے یہ پوچھنے کی کہ بیگم میرا موزہ کہاں ہے, تو یہ بھی میرے خیال سے ان کے حقوق کی حق تلفی ہو گئی ہے شاید. دیکھیں جو ہماری خواتین ہیں وہ ایز اے وائف اپنے ہسبینڈ سے بھی تو پوچھتی ہیں نا کہ بھائی میرے شاپنگ کے پیسے کہاں ہیں. ٹھیک ہے, گھر کو تو چھوڑ دیں, گھر کے ایکسپینس چلانا وہ ایک ہماری معاشرے کی سوچ بن گئی ہے کہ جی وہ تو ہے ہی مرد حضرات کا کام, مرد کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے کسی حد تک, لیکن اگر فیمیل اسے سپورٹ کر دیتی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اب اگر ایک بندہ, آپ بھی تو بڑے حق سے ایک حق جتا کے اپنے ہسبینڈ سے شاپنگ کے یا ڈنر پہ جانے کی ڈیمانڈ کرتی ہیں نا, تو آپ اس کو پازیٹیوٹی میں کیوں نہیں لے رہی کہ اسی جو سوچ ہے
اس سوچ کے ساتھ اس بندے نے بھی پوچھ لیا ہوگا, بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا ہسبینڈ بالکل آپ پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ آپ کے بنا اپنے جو وہ ساکس ہے, موزہ ہے آپ کا, وہ بھی نہیں ڈھونڈ پا رہا اپنا, وہ آپ کے اوپر. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس چیز پہ. میں کہتی ہوں اگر آپ کو کسی سے کوئی کام پڑتا ہے نا, تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ کسی کو آپ سے کام پڑ رہا ہے, اٹ مینس کہ وہ بندہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کے گھر میں اتنی اتھارٹی ہے, آپ کو تو اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی نیگیٹیوٹی میں کہتے ہیں نا, یہاں پہ موزے کی بات کی نا انہوں نے, تو اور بھی بڑا کچھ لکھا ہوگا. وہ ہم نے ہضم کر دیا, ہضم نہیں حذف کر دیا کہ ہضم نہیں ہو رہا تھا وہ. ایگزیکٹلی. تو میں کہوں گی کہ مطلب میری یہ ساری لڑکیوں سے نا ریکویسٹ ہے کہ وہ جاتے ہی اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا اس طرح اپنی عادت ڈال دیں کہ وہ اس کے بنا سروائیو کر ہی نہ سکے. یہ چیز ایک اس کے ریلیشن کو بھی سیکیور کرے گی, اسٹرانگ بنائے گی, اور آپ اسے نیگیٹیوٹی میں لے کر آ رہے ہو. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں فیمیل ہو کے جی فیمیل کے اگینسٹ ہی ہوں. میں یہ جو ان کی فیمیلز کی جو ہے آزادی مارچ آپ اسے کہیں, جنہوں نے کئی خواتین نے کہا تھا جی کہ ہماری جو یہ ہے آزادی مارچ, یہ نہیں, یہ جو فیمیل مارچ ہے, عورت مارچ, یہ آزادی مارچ بھی ہے, کیونکہ ہم اس میں اپنی آزادی طلب کر رہے ہیں جو سلب ہو چکی ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے بہت, ہاں میں ان فیمیلز کے اگینسٹ ہوں, ان فیمیل کے اگینسٹ نہیں ہوں جو رائٹ پہ ہیں, جن کے بعض اگر دیکھا جائے دوسری سائڈ بھی تو کچھ شوہر حضرات ہیں جو بہت زیادہ ظلم و ستم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. میں نے اسٹارٹنگ میں بہت ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اگر ان کو ان کے حق نہیں مل رہے, ٹھیک ہے, وہ بیچاری گھر میں کسی بیماری کی وجہ سے سفر کر رہی ہیں اور جی شوہر اپنی عیاشیوں میں بزی ہے, نہیں لے کے جا رہا, تو یہ بالکل وہاں شوہر غلط ہے. تو وہ والے حق مانگے نا, جہاں سب کچھ. یہ کیا ہے کہ اگر شوہر نے کہہ دیا میری کوئی چیز بتا دو, کھانا گرم کر دو, یہ چیزیں مطلب کیا ہے. ساس سسر کی خدمت کرنا میرا فرض نہیں. اگر ساس سسر کی خدمت کرنا آپ کا فرض نہیں ہے نا, تو پھر ان سے یہ امید کرنا کہ وہ آپ کو اپنی بیٹی کا درجہ دیں, وہ بھی پھر آپ کا حق نہیں ہے. میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ساس سسر کی خدمت کرنا آپ کا فرض نہیں ہے, تو ہسبینڈ کا بھی بالکل فرض نہیں ہے کہ آپ کے میکے میں جو آپ کے والدین ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ جو میل ملاپ میں جو پیسہ خرچ کرنا ہے, وہ بھی پھر مرد کی ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جاؤں تو کچھ لے کے جاؤں, میں ان کی برتھ ڈیز ہیں یا کوئی پارٹی ہے کسی چیز کے لیے سیلیبریشن کرنی, پھر وہ بھی مرد کا فرض نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے, یہ گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے. اور جو خواتین یہ کہتی ہیں, ٹھیک ہے, اگر دیکھا جائے وہ جی اسلام کے پوائنٹ آف سے وہی بات آ گئی ہم لوگ کی جو اسٹارٹنگ میں اپنے مطلب کی بات اٹھا لی, ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں نا, تو میں سمپلی ایک چیز کہوں گی کہ آپ سب سے پہلے ہر چیز عورت مرد کے ڈفرینس کو بھی ختم کر دیں. اگر آپ کے والدین بوڑھے ہیں تو اگر آپ ان کی ایک بات سن لیں گی نا, وہ آپ کو کہیں لگی نہیں رہ جائے گی. پھر اس کا مطلب ہے اگر آپ ساس سسر کی خدمت نہیں کری نا, تو پھر آپ اپنے گھر بھی ایسی ہی تھیں, آپ اپنے پیرنٹس کو بھی پھر اسی طرح ٹریٹ کرتی تھی, یا پھر یہ ان کی پرورش تھی. یہ آپ اپنی پوری فیملی کو, اپنے پیرنٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے ان لاز میں آ کے کہ آپ کیا کر رہی ہیں. تو کس کلچر سے آئی ہیں, کیا ویلیوز آپ کے پیرنٹس نے. بالکل رتبہ آپ کو بیٹی کا چاہیے, لیکن آپ نے ساس سسر کا خیال نہیں کرنا. دیکھیں پھر بیٹی تو جہاں پہ ماں کے منہ سے ہا نکل رہی ہو, بھائی اس کو کہیں درد ہو رہی ہے رات کو, آدھی رات کو ماں ہائے ہائے کر رہی ہے, ایک بیٹی تو نہیں سو سکتی. اس سے نہ بیٹے سے سویا جائے گا, یہاں بیٹی کیا بیٹا بھی نہیں سوئے گا. وہ اسے 10 دفعہ جا کے پوچھے گا کہ ڈاکٹر پہ چلو بھائی, کیا میری ماں کو مسئلہ ہے, وہ کیوں اس طرح درد میں ہے. تو اور اگر ایک بہو سکون سے سو رہی ہے اور پھر وہ ویری نیکسٹ ڈے اٹھ کے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے جی اسے بیٹی والے پروٹوکولز نہیں ملتے, تو پھر یہ اس کا حق ہی نہیں ہے. اگر خدمت کرنا اس کا حق نہیں ہے نا, تو پھر بیٹی والے پروٹوکولز بھی ڈیمانڈ کرنا اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے. اور یہ آپ حق چھوڑ دیں, یہ آپ خود بتا رہے ہیں, اپنی پرسنالٹی کو شو کر رہے ہیں کہ آپ خود کیا ہیں. آپ نے بھی کل کو ماں باپ بننا ہے, آپ نے بھی اس ایج میں جانا ہے جب آپ کے بچے, بہت سارے پیرنٹس میں نے ایسے دیکھے جن کے صرف ایک بیٹا ہوتا ہے, تو جب ان کی ایک بہو آئے گی, ٹھیک ہے, اور انفارچونیٹلی اس بندی کے ساتھ جس نے یہ لکھی ہے لائن, یا جو اس پہ سپورٹ کرتی ہیں بندیاں, ان کے ساتھ ایسا ہو کہ جی ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور ان کی بہو بھی ہے کہ بھائی اگر درد میں ہے, ساری رات چیخ رہی ہے, ٹھیک ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے, بیٹا آئے گا لے جائے گا, میں کیوں لے کے جاؤں. پھر شاید انہیں یہ چیز فیل ہوگی اور دیکھیں یہ واقعی مکافات عمل ہوتے ہیں. اور اب وہ دور گئے جب ہم کہتے تھے آخرت میں جا کے دیکھیں گے, اب یہاں ہے دنیا ہی مکافات ہیں. تو سوچ سمجھ کے اپنے منہ سے الفاظ نکالیں, سوچ سمجھ کے چیزیں لکھیں. اور بہت ساری فیمیلز اس میں سوری ٹو سے وائرل ہونے کی وجہ سے, فیمس ہونے کی وجہ سے
اس کا حصہ بن جاتی ہیں اور بڑا سپورٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ وائرل غلط سینس میں ہو, وائرل کا ورڈ ہی خیر ایک غلط چیز ہے, وہ فیمس غلط سینس میں ہو رہی ہیں. ایک نیگیٹیوٹی میں اگر ایسے ہے تو پھر اور بہت سارے طریقے ہیں, وہ بھی اپنا لیں. یہ خاتون نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا, بلکہ ایک نے کافی نے, شادی کے علاوہ اور بہت کام ہے, پلیز بتائیے کون سے کام, فل ان دی بلینکس. اس چیز کا جواب تو وہ والی خواتین ہی دے سکتی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا بڑا پیارا نظام بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو شادی بڑا ایک خوبصورت تعلق ہے. ہاں کچھ لوگ, میری ابھی شادی نہیں ہوئی, میں پرسنلی یہ چیز کلیئر کر دوں کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی اور میں نے اس چیز کی پوری رسپانسبلٹی اپنی فیملی پہ چھوڑی ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بھی نہیں کہتی کہ بھائی مجھے تو زندگی میں کبھی شادی نہیں کرنی. ہاں یہ ضرور کہتی ہوں ابھی نہیں کرنی, ابھی نہیں کرنی, ابھی تھوڑا ٹائم چاہیے, یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. وہ ہر کسی کے لائف میں گولز ہوتی ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں کہا شادی وہ لوگ کرتے ہیں جو فضول ہیں یا جن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. شادی کے علاوہ بھی بہت کام ہے. تو پھر سوری ٹو سے آپ نے کام پھر وہ یہی ہوں گے نا کہ ان کو لگتا ہے کہ شادی کر کے ان کی آزادی جو ہے آزادی سلب ہو جاتی ہے, وہ چھن جاتی ہے. اور دیکھیں جو آزادی جائز ہوتی ہے نا وہ شادی کے بعد بھی رہتی ہے. اگر آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ سمجھنے والا ہے نا, وہ اس آزادی کو آپ سے چھینے گا نہیں. ہاں اگر آپ کی آزادی وہ پھر آپ کو پرسنلی پتا ہوگا کسی غلط وے میں ہے, وہ تو آپ کو پتا ہے چھینے گی. تو اس کے لیے اگر آپ یہ لکھ رہی ہیں لائن تو پھر ویل ڈن, پھر بنتی ہے یہ لائن کہ اس کے شادی کے علاوہ بھی اور بہت کام ہے. ویسے بھی ہم لوگوں کو جائز کام کرنے میں مسئلے پیش آتے ہیں, اور جو ناجائز کام ہے نا وہ آسان ہے, وہ ہمارے لیے کرنا یوں بائیں ہاتھ کا کام ہے. وہ ہم بڑے ایزیلی اور بڑے پراؤڈلی کر جاتے ہیں. لیکن اسی طرح کہتے ہیں نا کہ اچھائی جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف کم اٹریکٹ کرتی ہے, آپ 10 دفعہ سوچتے ہو, لیکن جو برائی ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اور آپ اس کی طرف جلدی کھینچے چلے جاتے ہو. تو یہ وہی چیز ہے کہ بھئی شادی کے علاوہ پھر یہ جس لڑکی نے بھی لکھا ہے یا جو اس والی لڑکی کو سپورٹ کرتی ہے وہ پھر زیادہ بہتر جواب دے سکتی ہے ان کو ایسے کون سے کام ہے. کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میری اگر چلے میری نئی شادی ہوئی, میں اس پہ نہیں بات کرتی, اور میں نے اپنی فرینڈس کو دیکھا ہے جو شادی سے پہلے جاب کر رہی تھی, شادی کے بعد جاب بھی کرتی ہیں, ٹھیک ہے. ایون دیٹ اگر ان کے کوئی آفس کے کولیگز ہیں ان کو اپنے ہسبینڈ سے ریسپیکٹلی ملواتی بھی ہیں, اور ان کے ہسبینڈ کو میں نے ریسپیکٹ دیتے ہوئے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کون سی آزادی چھینے گی؟ پھر وہ کوئی غلط آزادی ہے جس کا ڈر ہے چھیننے کا. خود کھانا گرم کر لو, ہاتھ ہی نہیں, دیکھیں ہاتھ میں چھالے ہوں, ہاتھ ہی نہ ہو تو پھر وہ بندہ خود گرم بھی کرے گا, آپ کو کھلا بھی دے گا, ٹھیک ہے. اور اگر وہ تب گرم نہیں کر رہا اور نہیں کھلا رہا تو پھر اس کے لیے اس پہ یہ نہ ہونے والی بات تو تب ہوتی نا کہ اس کے ہاتھ نہ ہوتے, اس نے تو پلے کارڈ پکڑا ہوا تھا, اٹ مینس کہ اس کے ہاتھ تھے, لیکن پھر ہاتھوں میں کوئی مسئلہ ہوگا. دیکھیں مطلب آپ کس طرح کی لائنز لکھ رہے ہیں. اپنا کھانا جہاں آپ کھانا بنا سکتی ہیں وہاں آپ گرم نہیں کر سکتی, گرم کرتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو جائے گا آپ کو. مطلب مجھے نہیں پتا, گرم کرنے میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر میں ایک آسانی موجود ہے, دیٹ از اوون. بالکل, کھانا بنا لیا, ہسبینڈ اگر لیٹ آیا, اس نے کھانے کی ڈیمانڈ کر دی تو یہ پکڑا رکھا, گھمایا اور اٹھا کے اس کے آگے سرو کر دیا. اگر یہ آسان ترین کام بھی آپ سے نہیں ہو رہا. دیکھیں اچھا چلیں اسی پہ آ جاتے ہیں کہ کھانا گرم کیوں, جو آپ اس ایون دیٹ اس مائکرو ویو کو چلانے کی جو بجلی لگ رہی ہے اس کا بل ہے وہ بھی ہسبینڈ نے پے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مطلب آپ کس طرح کی اکثر میں نے کچھ یہ پلے کارڈز پڑھے تھے, اپنا کھانا خود بناؤ, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. تو بھائی آپ لوگ بھی بازار, اچھا اب وہی اگین بات آ جاتی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے جی مرد حضرات کی ڈیمانڈ کریں. اور سب سے بڑی یہاں پہ غلطی پتہ کس کی ہے؟ ان مرد حضرات کی غلطی ہے جو اس طرح کی فیمیلز کو سپورٹ کر رہے ہیں. سپورٹ کے لیے بہت زیادہ دیکھیں وہ برباد کر رہے ہیں, آپ اپنی آنے والی جنریشن کو تباہ کر رہے ہیں. ایک بچی میں کہتی ہوں وہ کیا سیکھ رہی ہے اپنی ماں سے, جس کی ماں یہ بتا رہی ہے کہ کھانا جو ہے اس کے باپ کو کہہ رہی ہے کھانا خود گرم کرو, ٹھیک ہے. بیٹی کیا سیکھ رہی ہے؟ بیٹی آپ کو کیا لگتا ہے بیٹی شوہر تو چھوڑ دے, بڑی دور کی بات ہے, بیٹی کل کو اپنے باپ کو کھانا دے گی؟ نہیں دے گی کبھی. وہ یہ اس طرح کی فیمیلز جو ہے نا وہ ہر رشتے کو سپوائل کر رہی ہیں, ہر رشتے کو سپوائل کر رہی ہیں, چاہے وہ باپ کا ہے چاہے وہ بھائی کا ہے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی رشتوں کی خوبصورتی ہوتی ہے. اور اگر میں ہوں نا, مجھے آ کے آدھی رات کو میرا بھائی کہہ رہا ہے عمل اٹھ کے مجھے کھانا بنا دو,
یا مجھے کھانا دے دو. میری فیملی میں ایک آدھ دفعہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ میں لائک سوئی ہوئی ہوں یا نہیں دیکھ کے کوئی آ رہا ہے آنکھیں بند کر کے اچھا سو گئی, تو مجھے آگے کسی نے کہا یار باجی یہ چیز چاہیے بنا دو, میں بڑی ہوں بھائی سے اس لیے وہ مجھے آپ پیا باجی کہتا ہے, تو مجھے یہ چیز دے دو. تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یار اس کو میری ضرورت ہے. آپ اس میں یہ بھی تو آپ کے لیے ایک اتھارٹی کی بات ہے کہ آپ کی اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ بندہ جو ایک کہتے ہیں نا میل میں بڑی ایگو ہوتی ہے اور ایک بڑی ڈومیننٹ سی پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ آ کے آپ کو کہہ رہا ہے, اور وہ بندہ جو دنیا میں باہر سب کو جی آرڈرز کرتا ہے جاب والی جگہ پہ, وہ آ کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دو. آپ اسے پازیٹیوٹی میں ایک ریکویسٹ میں بھی تو لے سکتے ہو کہ وہ بندہ, اور آپ اس کو پراؤڈلی بتاؤ کہ وہ بندہ بھائی مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یا میرا شوہر. تو میری اگر کل کو شادی انشاءاللہ ہوتی ہے تو میں تو یہی چیز, مجھے یہ چیز بڑا خوش کرے گی اگر میرا بندہ مجھے کہے گا عمل میری یہ چیز کہاں ہے, یا مجھے کھانا دے دو, یہ مطلب وہ بندہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے. اٹ مینز کہ اس کو میری عادت ہو رہی ہے. تو ایسی فیمیلز کے لیے میرا ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ یہ رشتے کی خوبصورتی ہے, اور بانڈنگ کے لیے بھی ایک چھوٹی یہ ٹپ ہے, کر کے دیکھ لیں. آپ کی جب کسی کو عادت ہو جاتی ہے نا, تو کہتے ہیں نا عادت بڑی ایک عجیب سی چیز ہے, وہ چھوٹتی نہیں ہے. تو جب کسی کو آپ کی عادت ہو جاتی ہے نا, وہ چاہ کے بھی آپ کو نہیں چھوڑتا. تو اگر آپ کے ہسبینڈ کا کہیں نہ کہیں کوئی افیئر ہوگا نا, اور اس بندے کو آپ کی عادت ہوگی, تو شاید وہ آپ کی عادت سے مجبور ہو کے, کہ اس بندے کو آپ کی عادت ہے, وہ اس افیئر کو چھوڑ دے گا لیکن آپ کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ چیز آپ کو سیکیور کر رہی ہے. کیوں لڑکے باہر ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی طرف جا رہے ہیں؟ بہت اچھی ٹپ دی ہے, اور یہ آپ تمام خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو خوبصورت بنائیں, اپنے رشتے کو خوبصورت بنائیں اس ٹپ کو استعمال کرتے ہوئے. آن دا لاسٹ نوٹ میم, ایک بڑا ہی مزے کا, اور بہت مزے کا نہیں کہنا چاہیے, معذرت کے ساتھ دکھ بڑا, کہ ایک خاتون خود ہی اپنے بارے میں ایک کمنٹ کر رہی ہیں. وہ اپنی فرماتی ہیں, میں آوارہ میں بد چلن. پہلی چیز تو آپ اس کے ساتھ فرماتی ہیں کا ورڈ نہ یوز کریں, کیونکہ جو انہوں نے فرمایا ہے نا, یہ تنزیہ کہا ہے, وہ بالکل لائک تنزیہ بھی نہ کہ, مطلب انہوں نے فرمایا کیا, یہ دیکھیں یہ تو اپنے بارے میں خود ہی بتا رہی ہیں, بکواس کی ہے. اب عورت مارچ والے خود اپنے بارے میں اگر یہ بتا رہی ہیں کہ میں آوارہ میں بد چلن, تو پھر دیکھیں آپ خود بتا رہی ہیں کہ آپ کیا ہیں, اور آپ پھر کہہ رہی ہیں کہ سامنے والا مجھے عزت دے. آپ خود کو خود گالی دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ خود کو خود گالی دے رہی ہیں, اور پھر یہ چاہ رہی ہیں کہ سامنے والا آپ کو عزت دے. ایک انسان جو خود کو گندا کر رہا ہے, اس کو کوئی کیسے عزت دے سکتا ہے؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں. یہ چیز آپ کی, چلے میری چھوڑیں, کچھ فیمیلز نے تو آج میرے مطلب ان کا بہت دماغ خراب ہونا ہے میری یہ چیزیں دیکھ کے, اور انہوں نے کہنا ہے اچھا اللہ کرے خراب ہو. نہیں صحیح, اللہ کرے صحیح ہو. صحیح ہو سے مراد جو اس طرح کے یہ پلے کارڈز جو ہیں لے کر کھڑی ہوتی ہیں, نیکسٹ جو ایئر ہے اس میں ان کی تعداد کم ہو. تو مجھے شاید لگے گا اگر مجھے میرے اس انٹرویو کو دیکھ کے کوئی ایک عورت بھی سوچ لیتی ہے نا, اور اپنی اس سوچ سے ایک سٹیپ بیک لے لیتی ہے, تو آئی تھنک میرے یہاں بیٹھ کے بات کرنے کا, آپ کا یہ انیشیٹو لینے کا مقصد پورا ہو جائے گا. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کو بھی فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص کوئی ایجنڈا کے تحت یہ ایک گیدرنگ ہے جو اکٹھی ہوتی ہیں. آپ کے کچھ جان پہچان میں, دور دراز رشتہ داروں میں, یا فرینڈ آف فرینڈ نے, آپ نے سنا کہ اس نے عورت مارچ میں شرکت کی. میرے تمام بڑے سے حلقہ احباب میں نے نہیں سنا کہ فلاں کی والدہ یا بہن گئی ہے. میں آپ سے وہی تو بات کر رہی ہوں, جب آپ ایسی عورت مارچ والی خواتین کو ڈھونڈنے نکلیں گے نا, تو وہ آپ کو نہیں ملیں گی, نہیں ملیں گی, وہ نہیں ملیں گی. لیکن ایک خاص سیزن میں بالکل کہتے ہیں نا کہ وہ برساتی کیڑے بس برسات کے ٹائم پہ نکلتے ہیں. تو پھر ایسے برساتی کیڑوں کا جو علاج ہے وہ ہماری ماشاءاللہ سے ہمارے جو بہت سارے ادارے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹس وغیرہ, ان کے پاس بہت اچھا علاج ہوتا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ وہ پھر بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایسی چیزوں کے لیے. سافٹ ویئر اپڈیٹ کی بات کر رہی ہیں آپ. سافٹ ویئر آج کل ٹرینڈنگ میں ہے, سافٹ ویئر مطلب لائک سیریسلی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. ہاں ایسی فیمیلس کے بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں, اور ان کے اگر کوئی رہ گئی ہیں جن کے نہیں ہوئے, ان کے ہونے چاہیے. تو یہ میری ایسے اداروں سے بینگ اے فیمیل بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسی جو فیمیلز ہیں, جو فیمیلز کے نام پہ دھبا ہیں, ان کے سافٹ ویئرس تو ضرور اپڈیٹ کریں, کیونکہ ہماری پورا جو ہماری کنٹری ہے نا, اس کے نیشن بلڈرز ہی یہ فیمیلز بناتی ہیں. بہت خوب بات کی آپ نے, اور آپ نے خواتین کو ایڈوائس بھی کر دی. تو جو خواتین ویکسین لگنے سے رہ گئی ہیں تو وہ پلیز ویکسینیشن کروا لیں, سافٹ ویئر اپڈیٹ کروائیں, تاکہ مزید نئے آنے والے فیچرز آپ استعمال کر سکیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, اور شیئر بھی کیجیے گا. اور
بتائیے گا کہ اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے یا کچھ کویشچنز ہیں جو آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، جس پہ تبصرہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر ایک اور سیشن بھی کر سکتے ہیں. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.